بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف سندھ کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت ہی ہنگامہ آرائی، بہت ہی توڑ پھوڑ، بہت عوام کا غیظ و غضب، لیکن میڈیا پہ تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں سنا ہوگا، مین سٹریم میڈیا پہ۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری سٹوری کہ حکومت نے تیاری کر رکھی ہے جناب بجٹ میں کھربوں روپے کی سیاسی رشوت دینے کی۔ کن کو؟ اپنے یعنی حکومتی اراکین اسمبلی کو۔ حکومتی پلس اتحادی یہ کیا چکر ہے، کیسے کیسے کیا ہے، اور خان صاحب کیا کہا کرتے تھے اس بارے میں ماضی میں، وہ آپ کو بتائیں گے، اس پہ تبصرہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنانا ہے چھوٹا سا، آپ اسے بھی سیاسی لطیفہ سمجھ لیں، یعنی سیاسی رشوت، سیاسی لطیفہ، ہر ایک چیز سیاست کے گرد گھوم رہی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان آفس نے کہا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب ہوں گے، جس تقریب میں بھی، وہاں صرف اور صرف اپنی قومی زبان یعنی کہ اردو استعمال ہوگی۔ اچھی بات ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم ہر اچھے ایکشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اپریشیبل ہے۔ اپنی قومی زبان کی ترویج، اپنی قومی زبان کی ترقی، اپنی قومی زبان سے محبت۔ لیکن پھر آپ حیران ہوں گے کہ لطیفہ کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، بالکل اچھی بات ہے، اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ایونٹس ceremony is attended by the prime minister۔ یہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ The prime minister has been pleased to desire that henceforth all the programs, events, ceremonies arranged by the prime minister shall be conducted in the national language اردو۔ ٹھیک، اچھا، آپ ابھی تک بھی حیران ہوں گے کہ نقوی صاحب یہ لطیفہ کیا ہے۔ لطیفہ یہ ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اردو کی ترویج ہو، اردو کی ترقی ہو، سب کچھ اردو زبان میں ہو، لیکن اردو زبان کی ترویج کے لیے جو لیٹر لکھا گیا وہ انگلش میں لکھا گیا، یہی تو لطیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھا کریں میرے بھائی، سمجھا کریں۔ اب آگے آپ سنجیدگی کا خود ہی اندازہ کر لیں کہ سارے فنکشن جو بھی اپنا بھائی، یہ نیچے پرنسپل سیکرٹری کے سائن بھی ہوئے ہیں، اعظم خان صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے سائن بھی ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اب اگر اردو کی ترویج اور اپنی قومی زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا تھا تو کم از کم وہ لیٹر بھی اردو میں لکھ دیتے۔ وہ آپ سنجیدگی کا پھر خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آ جائیں جناب بحریہ ٹاؤن کراچی، اس میں نے پہلے بھی بہت سارا بولا ہے، جہاں پر بھی عوام پہ ظلم ہوگا، جو بھی کرے گا عوام کے ساتھ جدھر بھی زیادتی ہوگی تو ہم تو بات کریں گے۔ سندھ کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہونا تھا بھائی۔ یہ ہم بولتے ہیں، ہم جیسے صحافی تجزیہ کار، یوٹیوبر بولتے ہیں، لیکن ایک لمحہ آتا ہے، ایک لمٹ آتی ہے جہاں پہ عوام کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، جہاں پر عوام بے صبر ہو جاتے ہیں، جہاں پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے بستیوں کی بستیاں اجاڑیں گے، جب آپ اس طریقے سے محلوں کے محلے اجاڑیں گے، جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو جبری طور پہ ان کی زمینوں سے بے دخل کریں گے، جب اس طریقے سے آپ خون کی ہولی کھیلیں گے، جب اس طریقے سے جناب آپ کے ساتھ صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی اور ریاستی ادارے بھی اور سیاسی جماعتیں بھی اور سارے کا سارا الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا بھی گونگا بن جائے گا، تو پھر کوئی اس طریقے سے ایسا ہی معاملہ ہوگا، عوام اٹھیں گے۔ اس طریقے سے ہوگا کہ پھر ایک عوامی سمندر اٹھے گا، جو آج کراچی میں ہو رہا ہے، جو کہیں پہ آگ لگی ہے تو کہیں پہ توڑ پھوڑ ہے تو کہیں پہ فائرنگ ہے تو کہیں پہ اپنا شیلنگ ہے تو کہیں پتہ نہیں کیا کیا، وہاں پہ کیسے کیسے کیا کیا صورتحال ہے، وہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے سب کچھ، لیکن میڈیا گونگا ہے۔ میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ ملک صاحب کے پاس ایک ایسی گیدڑ سنگھی ہے ماشاءاللہ، کہ چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو، چاہے وہ ریاستی ادارے ہو، ایجنسیز ہوں، چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ساری کی ساری، چاہے وہ میڈیا ہو،
چاہے وہ حکومتیں ہوں، صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، وہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ تو ملک صاحب کے پاس ایسی گیدر سنگھی ہے، انہوں نے ایسا قابو کیا ہوا ہے کہ سب کے سب ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ آج آپ نے کسی کا ٹویٹ نہیں دیکھا ہوگا، بہت ہی سیانے ہیں بھائی سارے، ٹھیک ہے نا، کسی کو کچھ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، الٹا جو لوگ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں ان پہ شیلنگ ہو رہی ہے، ان پہ۔ حالت تو یہ ہے، میں کہتا ہوں نا، کہنے کی ہمت ہے الحمدللہ ہم میں، کہ اس سلسلے میں سارے کے ساتھ میں اب کیا محاورے استعمال کروں کہ اس حمام میں سارے ہی ننگے، بحریہ کے حمام میں، ٹھیک ہو گیا نا، یا میں کہوں کہ جناب ملک ریاض صاحب کے صفحے پر سارے ایک ہی صفحے پر، سارے ایک ہی پیج پر، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں، چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو، حکومتیں ہوں، میڈیا ہو۔ تو آپ نے دیکھا میڈیا اپنی ریٹنگ کے لیے تھوڑا سا کہیں پہ کوئی سلنڈر بھی پھٹ جائے نا تو یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز، یعنی انہوں نے تیلی لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ اور جہاں اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا بڑا انسیڈنٹ اور اتنا بڑا واقعہ اور اتنے بڑا احتجاج اور اتنی بڑی شیلنگ اور اتنا بڑا عوام کا سمندر اور اس طریقے سے توڑ پھوڑ اور اس طریقے سے عوامی غیظ و غضب، آپ نے میڈیا پہ دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سمجھ جائے نا پھر کیوں نہیں دیکھا، کیا صورتحال ہے۔ اسی حکومت نے ملک ریاض صاحب کو جو ان کی برطانیہ سے آئی تھی رقم لوٹی ہوئی، وہ واپس نہیں کی تھی نا، ٹھیک ہے نا، اسی حکومت نے کی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی اور بھی حکومت ہوتی شاید ایسے ہی کرتی، ٹھیک ہے نا، بس بات اتنی سی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سب کے سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پر، سیاسی رشوت۔ یہ سیاسی رشوت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خان صاحب اس کو سیاسی رشوت کہتے تھے۔ بھائی ہم خان صاحب کی باتیں جب یاد کراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نقوی صاحب دیکھیں نا، آپ تو بس ایک ہی حکومت کے یا ایک ہی پارٹی کے اگینسٹ بولے جا۔ بھائی ہم نہیں بول رہے، ہم خان صاحب کی باتیں یاد کرا رہے ہیں۔ یا تو کہیں کہ کپتان اس وقت غلط تھا اب ٹھیک ہیں، یا کہیں کہ نہیں اس وقت ٹھیک تھے اب غلط۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندہ دو الٹ باتیں کرنے لگے، اور ایک بات پہلے اور ایک اس کے بعد، اور ہو بالکل الٹ، ایک ہی معاملے میں معاملہ بھی سیم ہو، ایشو سیم ہو، ان کی کچھ عرصہ پہلے بات کچھ اور ہو اور اس کے بعد اور ہو، تو یا وہ ادھر ٹھیک ہوں گے یا ادھر ٹھیک ہوں گے نا یار۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں، اس وقت بھی ٹھیک ہوں اور اس وقت بھی ٹھیک ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس وقت کوئی اور بات کر رہے ہوں، اب کوئی اور بات کر رہے ہوں، اب تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی ایشو پر جب ایک ہی بات کر رہے ہوں، اس وقت ان کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہو، اب ان کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہو، تو پھر وہ والی بات ہے نا ان کی اپنی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن جانا۔ تو سیاسی رشوت پاکستان کی تاریخ میں، سنیے گا ذرا، سنیے گا، سر دھنیے گا، یا سنتا جا شرماتا جا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومتی اور اتحادی ارکین اسمبلی کو یا ارکان اسمبلی کو 3 خرب 50 ارب روپے کی سیاسی رشوت۔ اچھا، اس کو بڑا خفیہ رکھنے کا بڑا پلان کیا گیا ہے جناب بجٹ میں، اور خفیہ کیسے؟ اس فنڈ کو نام دیا گیا ہے ضلعی ترقیاتی بجٹ۔ کیا بات ہے، ضلعی ترقیاتی بجٹ، اس کے نام پر 3 خرب 50 ارب یعنی 3.5 خرب روپے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے اب جناب سڑکیں بنے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس میں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے، یہ صرف ضلعی ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ ان کو صرف اور صرف ان اراکین کو، ذرا تھوڑا سنیے گا، اس کی تفصیل سنیے گا۔ لاہور کے لیے صرف، یعنی سب سے بڑا شہر لاہور کے لیے 7 ارب، سب سے زیادہ ملتان کے لیے 9 ارب، بھاولپور کے لیے 8 ارب، میاں والی کے لیے 6 ارب 33 کروڑ، اور بھی مختلف شہروں کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب خان صاحب، اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، اپوزیشن کے اراکین کو ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ کھوٹی پھوڑی بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا، ایک جو ہے نا وہ کھوٹا ٹکا بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے نا پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اب اس طریقے سے جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو فنڈ نہیں ملے، کیوں؟ جو اپوزیشن کے ارکان جن اضلاع سے آئے ہیں یا جن ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ڈسٹرکٹ انڈیا میں آتے ہیں؟ وہ بھی تو یہ پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اگر ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے اور سارے کے سارے فنڈ تقسیم ہوں گے حکومتی پلس اتحادیوں میں، تو پھر تو آپ، اچھا یہی تو سیاسی رشوت تھی۔ خان صاحب کہتے تھے یہ سیاسی رشوت دیتے ہیں۔
خان صاحب کی تقاریر موجود ہیں، خان صاحب کی میڈیا ٹاکس موجود ہیں، خان صاحب کے پروگراموں میں وہ جو پروگراموں میں سارٹس موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے متعدد بار وہ سوشل میڈیا پہ وہ شیئر بھی ہو چکے ہیں، شاید اب بھی دوبارہ بھی شیئر ہوں گے، آپ دیکھ لینا۔ خان صاحب، ہمیں ایک بات یاد ہوتی ہے، خان صاحب کہتے تھے کہ جناب یہ فنڈ تو ملنے چاہیے کن کو؟ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہوتے ہیں ان لوکل گورنمنٹس کے نمائندوں کو ملنے چاہیے، یہ ان کو کیوں ملتے ہیں؟ ان کو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایم این ایز یا ایم پی ایز کو دیتے ہیں تو یہ تو سیاسی رشوت ہوتی ہے، یہ تو سیاسی رشوت ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ فنڈ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سیاسی رشوت تھی تو ہم جو باتیں سنتے تھے گراس روٹ لیول، عوامی نمائندے، یہ وہ، اگر یہ سیاسی رشوت تھی ماضی میں تو پھر اب بھی سیاسی رشوت ہے بھائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فنڈ ملیں وہ سیاسی رشوت ہو اور اب وہ حلال ہو گیا ہو؟ اس وقت حرام تھے اور اب حلال ہو گیا، کیونکہ جو عوامی نمائندے ہیں نا ان کا تو چاہے کورٹ نے بھی ان کو بحال کیا، ان کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، آج تک ان کو کوئی بحال نہیں کر رہا۔ اب یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں کہ جن کو کورٹ نے بحال کیا ان کو کوئی فنڈ نہیں ہے۔ آپ نے حالت نہیں دیکھی اسلام آباد کے میئر کی، وہ شیخ انصر صاحب کی، ان کو وہ تین دفعہ تو ان بیچارے کو جو ہے نا سسپینڈ کیا، پھر وہ جا کے بحال کرواتے تھے اپنے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آخر پہ وہ ریزائن ہی کر گئے، ٹھیک ہے نا، تنگ ہو کے۔ تو یہ حالات ہے کہ ایک کسی اپوزیشن کی ایک پارٹی کا ایک میئر نہیں برداشت ہوتا، اور اپوزیشن کی پارٹی کے وہ لوکل گورنمنٹس کے وہ لوگ نہیں برداشت ہوتے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کو عدالت نے بحال کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ فنڈ دے رہے ہیں، نہ کوئی بحالی ہو رہی ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن وہاں بحال ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ادھر فنڈز خربوں کے مل رہے ہیں ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو، اور اگر یہ ایکولی ملتے ہیں نا، اگر یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے نا، اگر یہ ہوتے کہ حکومت میں بھی اور ان کو اپوزیشن کو بھی، یعنی حکومت کو 3 خرب 50 ارب 3.5 خرب روپے حکومتی اور اتحادی اراکین کو مل رہے ہیں، ان کو پھوٹی کوڑی بھی کوئی نہیں دے رہا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جہاں پر یہ صورتحال ہو، جہاں پر یہ حالات ہوں، جہاں پر یہ اس طریقے سے، تو کیا بھائی ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے حکومتیں نہیں بچتی۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، پینشن پر کٹ لگ رہا ہے، 7.5% پینشن پر کٹ لگ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بیوائیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی 20,000 کوئی 30,000۔ مجھ سے کوئی بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی اگر یہ میں بیوہ ہوں تو میری 30,000 روپے پینشن آ رہی ہے اپنا ان کی میاں کی طرف سے، تو وہ فوت ہو گئے ہیں مرحوم، تو وہ جناب یہ بتائیں کہ وہ کتنی بچے؟ میں نے کہا جی اگر 7.5% کٹ لگا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، تقریباً کو آپ کی 22-22.5 آ کے بچے گی۔ تو یہ حالات ہیں ایک طرف، دوسری طرف خربوں روپے کی سیاسی رشوت دے کے یہ حصہ۔ تو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ جو ماضی اور حال کا تضاد ہے، تو اس کا مطلب بتائیں نا کہ اس وقت ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔